بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کے آخر میں دولت ہی دولت، صرف یہ نبوی وظیفہ پڑھے، عمل توڑا اجر زیادہ۔ اس ماہ ربیع الثانی کے آخری 27ویں شب جو بندہ بھی تسبیح پڑھے گا انشاءاللہ دولت سے مالا مال ہوگا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، شاید آپ کی عمر 25 سے 30 سال تک ہوگی، شاید آپ کی عمر 40 سال سے بڑھ گئی ہو۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ سمجھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں۔ ایسا وظیفہ سالوں بعد ملے گا اگر اس ماہ ربیع الثانی کے آخری 3 دن میں جو بندہ یہ نبوی تسبیح صرف اور صرف 300 بار پڑھے گا، اللہ رب العزت آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ یہ نبوی تسبیح انتہائی آسان ہے، مختصر ہے، زبان پر بھی آسان ہے، اللہ رب ذوالجلال کو محبوب کلمات ہے۔ اس طرح یہ تسبیحات جو بندہ کسی بھی حاجت کے وقت پڑھے گا اللہ رب ذوالجلال اس کی حاجت کو پوری فرمائے گا۔ یہ تسبیح جو بندہ اپنی مشکل کے وقت پڑھے گا، اپنی مصیبت کے وقت پڑھے گا، اللہ رب ذوالجلال اس بندے کی مصیبت، پریشانی اور تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہے، کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، کامیابی نہیں مل رہی، اولاد نافرمان ہے، زندگی میں سکون اور راحت نہیں ہے، رزق میں برکت ہو چکا ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، یہ کلمات، یہ نبوی تسبیح آپ لوگ اس ماہ ربیع الثانی کے آخری 3 دن میں صرف اور صرف 300 مرتبہ پڑھیں۔ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ہزاروں حاجتیں، ہزاروں مقاصد پوری ہوگی۔ اگر دولت کے لیے عمل خصوصاً کر لے گا تو انشاءاللہ اس عمل کرنے سے آپ کو اللہ رب الجلال دولت سے مالا مال کر دے گا۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، کسی بھی عمر کے فرد یہ کلمات، یہ نبوی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ کلمات انتہائی آسان ہے، مختصر ہے۔ اگر کوئی بندہ چاہے تو یہ کلمات دن میں 1000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انتہائی آسان اور مختصر وظیفہ۔ اسی طرح یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا وہ نبوی تسبیح یعنی حضور سرور کائنات، سردار دو جہاں، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ کلمات کو پڑھے گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ مال و دولت کے لیے خصوصاً اس طرح کر لیں۔ سب سے پہلے نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی ایک سورت سورہ اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد یہ نبوی تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور پسندیدہ وظیفہ سورہ اخلاص کے 3 بار پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گا۔ وہ نبوی تسبیحات کون سے ہیں؟ آئیں تسبیحات کو سمجھنے، اس کا وظیفہ کرنے اور اس کو تھوڑا سا عمل کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ آسان سا عمل، جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی کمی کی شکایت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فرشتوں اور مخلوقات کی اس تسبیح سے کہا غافل ہو جس کی برکت سے انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موقع کو غنیمت سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تسبیح کے متعلق پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح صادق سے فجر کی نماز تک 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ پڑھنے سے دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی، اور ہر تسبیح کے بدلے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک تسبیح کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات میرے ساتھ اس طرح پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ہزاروں حاجتیں پوری ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اولاد کا حصول کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مال و دولت کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رزق و کامیابی کے لیے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں ہے، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائے گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب ذوالجلال بھی اسے زیادہ عطا کرے گا، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخشش دیں گے۔ محترم ناظرین، بہن بھائیوں، یہ کلمات اگر چاہے دولت کے لیے پڑھا جائے، اگر چاہے شادی کے لیے پڑھا جائے، نکاح نہیں ہو رہا جائز نکاح کے لیے کیا جائے، اولاد کے حصول کے لیے کیا جائے، رزق میں برکت کے لیے کیا جائے، یہ وظیفہ زندگی کے ہر مرحلے میں کامیابی کے لیے کیا جائے۔ اولاد نافرمان ہے، گھر میں بیماریاں ہے، پریشانیاں ہے، مصیبت اور تکالیف زندگی میں ڈیر بن کر آیا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں مشکلات اور تکالیف اتنی زیادہ ہے کہ آپ سکون و اطمینان کی تلاش میں ہے، لیکن کہیں بھی آپ کو سکون اطمینان نہیں مل رہا، لہٰذا یہ کلمات ماہ ربیع الثانی کے اس آخری 3 دنوں میں 300 مرتبہ پڑھیں۔ روزانہ نماز فجر پڑھنے کے بعد یہ نبوی تسبیح 100 مرتبہ باوضو یا بے وضو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ اس ایک عمل کی برکت سے آپ کی ہزاروں حاجتیں پوری ہوگی۔ اللہ رب ذوالجلال وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث اور شریعت کی روشنی میں حل ہو جائے تو لہٰذا ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے، کمنٹ میں اپنا مسئلہ پیش کیجیے۔ اسی طرح اگر آپ کی مسئلہ شادی کا ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، جادو جنات کا مسئلہ ہے، یا سحر و منتر کا مسئلہ ہے، آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے سحر و منتر کیا ہے، کسی نے تعویذ کیا ہے، تو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ آپ کے جادو جنات کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر قسم کی اسلامک وظائف کے لیے ہمارے اس آفیشیل اسلامک چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو لائک اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس نبوی وظیفہ سے فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔